بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رکھی ہے اور وہ گفتگو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ کئی لوگوں نے سماعت بھی کی ہوگی، جس میں ہم نے کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، یا کوئی بھی چیز نحس نہیں ہوتی۔ اور اس سلسلے میں نے بہت سارے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی دلائل دیے اور عقلی دلائل بھی دیے، اور منطق کی روح سے بھی بتایا کہ لوگ جو منگل یا سفر یا اور کسی لمحات کو یا کسی شخص کو یا کسی اور کو منحوس یا نحس کہتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آج ہم ایک سوال ہماری واٹس ایپ کے اندر بار بار گردش کرتا رہا، مجھ تک پہنچتا رہا پرسنل نمبر سے، وہ یہ تھا کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، جس کو چہار شنبہ کہتے ہیں، آخری چار شنبہ یا آخری بدھ، اس کی کیا حیثیت ہے شرعی طور پر اور تاریخی طور پر؟ یہ رسم ہے، روایت ہے یا سنت ہے؟ اس کی روشنی میں ہم ایک تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ معزز سامعین، سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک سوال بار بار سننے کو ملتا ہے کہ سفر کے آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نصیب ہوئی تھی؟ کیا اس دن خوشی منانا، سیر و تفریح کرنا، مٹھائیاں روٹیاں تقسیم کرنا، گوشت پکانا، ختم دلانا یا نیاز کرنا، کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ یا یہ صرف ایک ایسی روایت ہے جو وقت کے ساتھ چلتے چلتے مذہبی رنگ اختیار کر گئی؟ آج ہم کسی مکتبہ فکر کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ صرف قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ امت اور مستند فقہائے اہل سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لیجئے، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جائیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ دونوں آیات ہمیں ایک بنیادی اصول سکھاتی ہیں کہ دین میں وہی چیز معتبر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو پھر کیا سفر کے آخری بدھ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا ہوئی تھی اور اس شفا کی وجہ سے ہم یہ دن مناتے ہیں؟ یہی اس مسئلے کی بنیاد ہے۔ محدثین اور مورخین کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں ایک وقت ایسا آیا جب طبیعت میں وقتی افاقہ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، لیکن اس کے بعد بیماری دوبارہ شدت اختیار کرتی گئی اور چند ہی دن بعد ربیع الاول شریف میں آپ کا وصال شریف ہوا۔ ہمیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ سفر کے آخری بدھ کو مستقل شفا حاصل ہوئی
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوشی منانے کا حکم دیا، اس لیے اس دن کو یوم شفا قرار دینا یا اسے مذہبی تہوار بنانا شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اسلام نے اس تصور کی بھی نفی کی ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کوئی بیماری بذات خود مؤثر نہیں، نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو کی نحوست ہے اور نہ ہی سفر کے مہینے کی نحوست ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں سفر کو منحوس سمجھنا، ان دنوں میں شادی نہ کرنا، سفر کو روکنا، کاروبار شروع نہ کرنا، گھر میں خوشی کا کوئی کام کرنا ہو وہ نہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل ہی خلاف ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجبور تو ہیں کہ یہ آخری چار شنبہ کی رسم کہاں سے آئی؟ تو ہم عجم میں رہتے ہیں، کچھ عرب کے معاملات ہیں، عرب کے اندر بھی توہم پرستی بہت تھی، اور وہ توہم پرستی نکلتے نکلتے جب عجم میں پہنچی اور خاص کر کے برصغیر میں، تو صدیوں کے دوران بعض تاریخی اور ثقافتی روایات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ انہی میں سے ایک روایت آخری چار شنبہ بھی ہے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ چونکہ اس دن شفا ہوئی تھی اس لیے باغات کی سیر کرنا، خاص کھانے پکانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، نیاز دینا اور اسے خوشی کے طور پر منانا یہ شاید شرعی طریقہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ عمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین یا ائمہ اربعہ سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ مختلف مکاتب فکر کی اصولی رائے یہ ہے کہ اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر میں فقہی جزیات میں اختلافات ضرور ہیں، لیکن اس اصول پر وسیع اتفاق پایا جاتا ہے کہ جس عبادت یا دینی رسم کی اصل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اسے دین کا لازمی حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات سے بھی یہ اصول واضح ہے کہ اصل رسومات کو سنت یا واجب سمجھنا درست نہیں، اور کسی مباح عمل کو شرعی فضیلت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ بہار شریعت میں بھی عبادات کے ثواب اور فضیلت کے لیے شرعی دلیل کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی جات میں بھی آخری چار شنبہ کی مخصوص مذہبی حیثیت کو ثابت نہیں مانا گیا، اور جو بڑے بڑے مکاتب فکر کے اس وقت مدارس ہیں وہ بھی کلہم اس کی شرعی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے، حتیٰ کہ اہل حدیث کے علماء کے ہاں بھی اس تقریب کو کوئی شرعی حیثیت نہیں دی گئی۔ اب تعبیرات جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں کہ تھوڑی سی بھی اگر شفا ہوئی ہے تو اس کو بدھ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے ساتھ سیر کو لے لیا، یہ ایک تاریخی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس تاریخ کے حصے کو اس پہلو سے لے لے، یعنی چار شنبہ نہ لے یا بدھ بھی نہ لے یا کوئی اور چیز بھی نہ لے، یہ کہ ٹھیک ہے ایک دن ہے، اس میں ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کو کسی کے ساتھ منسوب نہ کریں، نسبت نہ دے۔ باقی ہم وقت ڈیز ہیں اور ان ڈیز کے اندر آپ ایصال ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں اور دعائے ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، قرآن خوانی بھی کر سکتے ہیں اور لنگر کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، اور بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں، پورے سفر کے مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی ایک دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ اور اگر یہ آپ سمجھے کہ صرف سفر کے آخری بدھ کو ان اعمال کے لیے خاص متعین کرنا ہے تو اس قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام رسومات کا نہیں دلائل کا دین ہے۔
ہمیں اس پر عمل سے محبت، ہمیں اس عمل سے محبت ہونی چاہیے جو عمل ثابت ہے، جو تواتر کے ساتھ موجود ہے، اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہم آخری چہارشنبہ کے بارے میں مختصر اتنی ہی بات کریں گے کہ میرے عزیزان من، آپ بدھ ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو یا سفر کا سارے ایام ہوں، آپ خیر کا کام کر سکتے ہیں، اچھائی کا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کو منسوب کر کے کرنا اور خواہ مخواہ اس کے دوسروں کو اس کے اوپر پابند کرنا اور یہ کہنا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ عمل جو ہے ثابت ہے اور تم جو کر رہے ہو تم عمل کے خلاف جا رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں اس امید کے ساتھ کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو حق بات اللہ رب العزت کی طرف سے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی طرف سے ہمیں ملتی ہے، ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ موجودہ دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے بھی کسی نہ کسی شکل میں پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہیے اپنے فالورز کو، اپنے سننے والوں کو اور اپنے سمجھنے والوں کو، تاکہ ان کے سامنے بھی معاملات کلیئر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔